ایران اور امریکہ کے بیچ دوسرے دور کی بات چیت دنیا میں آنے والے ہفتے میں ہوگی۔ سوئٹزر لینڈ کی وزارت خارجہ نے یہ بات کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مذاکرات کی تاریخ کی وضاحت نہیں کی گئی۔ عمان مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ جوہرات مذاکرات کا پہلا دور عمان کی راجدھانی مسقط میں 6 فروری کو ہوا تھا۔ پہلے دور کی بات چیت کو تہران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مثبت بتایا تھا، جبکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر معاہدہ نہیں ہوا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں ہوئے حالیہ انتخابات سب سے زیادہ سیٹس جیت کر اکثریت حاصل کرنے والے بی این پی کے رہنما طارق رحمان 17 فروری کی شام کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ نئی کابینہ کے تقریب حلف برداری کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں اور اسے بڑی سفارتی تقریب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس نے تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے 13 ممالک کے سربراہان مملکت کو دعوت نامہ بھیجا ہے۔ اس اقدام کو بنگلہ دیش کی نئی حکومت کی خارجہ پالیسی اور علاقائی توازن کے اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے درمیان اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ آیت اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران کہا کہ اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ ملاقات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا کہ اگر کل آیت اللہ کہیں کہ وہ ٹرمپ سے ملنا چاہتے ہیں تو امریکی سرداران سے ملاقات کریں گے۔ ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر سے متفق ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کا ماننا ہے کہ مسائل حل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ امریکہ کے کیلیفورنیا میں تقریباً ایک ہفتہ قبل لاپتہ ہونے والے 22 سالہ ہندوستانی طالب علم کی لاش ملی ہے۔ کرناٹک کے رہنے والے ساکیت سرینواسیا 9 فروری کو لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کی جنگی پیمانے پر تلاش کی جا رہی تھی۔ سان فرانسسکو واقع میں ہندوستانی سفارت خانے نے تصدیق کی ہے کہ پولیس نے ہندوستانی طالب علم کی لاش برآمد کر لی ہے۔ ساکیت سرینواسیا امریکہ میں رہ کر پوسٹ گریجویشن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے طالب علم تھے۔ ایک طرف دنیا میں مذاکرات کی تیاریاں جاری ہیں تو دوسری طرف امریکی فوج ایران کے خلاف ایک ایسی فوجی کارروائی کے لیے کمر بست ہو رہی ہے جو محض ایک دن کے بجائے کئی ہفتے ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ تصادم ماضی کے مقابلے میں کئی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اطلاع کے مطابق